اے آتش جمال حیا علی الوصال، از حب ذوالجلال واہ حیا علی الوصال۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ خدا کا تصور اور محبت کا تصور ایک جیسا ہے۔ شاعروں میں بہت زیادہ منافقت ہے سر، سب سے زیادہ جو سیاست ہے وہ انہی لوگوں میں ہے۔ تہذیب حافی کو تو بلکہ لوگ کہتے ہی ہیں کہ تہذیب حافی کو تہذیب حافی علی زریعون کی داد نے بنایا۔ اور بڑی بات ہے اگر کسی کو محبت ہو جائے تو مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کسی کی داد روک لیں گے نا تو مالک آپ کا رزق روک لے گا۔ میں نے کبھی کسی گالی کا، کسی تنقید کا جواب نہیں دیا، میں شعر میں جواب دیتا ہوں۔ بندے کی کامیابی کے ساتھ اس کا پورا خاندان جڑا ہوتا ہے، پورا سماج جڑا ہوتا ہے۔ آپ کی شاعری پڑھ پڑھ کے اور سنا سنا کے لوگ شادیاں کر لیتے ہیں اور آپ نے ابھی تک شادی نہیں کی۔ میرے خیال کچھ جانور ہی ہوگا جو اس طرح کی بات کر سکتا ہے کہ اگر کوئی عورت جین پہنے گی تو میں اس پر حملہ آور ہو جاؤں گا۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، محبت بزدلوں کا کام ہی نہیں ہے۔ کیوں آتے ہو محبت کی طرف جب جگرا نہیں ہے، جب دل نہیں ہے؟ شاعر کسی حال میں ہو تو لگتا ہے کہ اس نے پی ہوئی ہے۔ تو سورج کی حسرت ہی تھی کہ وہ میرے باپ کی بند آنکھوں پہ طلوع ہو۔ پیار میں جسم کو یکسر نہ مٹا، جانے دے قربت لمس کو گالی نہ بنا، جانے دے تو جو ہر روز نئے حسن پہ مر جاتا ہے، تو بتائے گا مجھے عشق ہے کیا، جانے دے۔ السلام علیکم جی، میرا نام حافظ احمد ہے اور آپ حافظ احمد پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں۔ آج کے جو میرے گیسٹ ہیں سب لوگ انہیں جانتے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ ان کی شخصیت کے بھی مختلف پہلو ہیں۔ کچھ لوگ تنقید بھی کرتے ہیں، ہم ان سے یہ بات بھی پوچھیں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ فارسی میں بھی شاعری کرتے ہیں، عربی لطیفے بھی آتے ہیں، اور ایک طرف یہ ہے کہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں۔ تو ہم ساری چیزیں انہیں سے پوچھیں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں علی زریعون۔ علی بھائی، تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ حافظ صاحب، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ مجھے تو بڑا اچھا لگ رہا ہے یار، یہ آپ کا جو پورا سیٹ اپ ہے حافظ احمد پوڈ کاسٹ، بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ نے اپنی وہ شناخت نہیں اس کو چھپائی جس کو بدقسمتی سے اب جو لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یار حافظ ہونا شاید کوئی بات نہیں ہے۔ تو آج 2 حافظ بیٹھے ہیں، چلے الحمدللہ بالکل جی۔ آپ حافظ قرآن۔ علی بھائی، سب سے پہلے یہی بتائیں کہ آپ فارسی بھی شاعری کرتے ہیں جی، اردو میں بھی آپ نے بہت زبردست قسم کی، ایک تو عرف عام میں جو غزلیں مشہور ہیں، اس کے علاوہ یعنی باقاعدہ جو ادبی ہے وہ بھی آپ نے لکھا ہوا سارا۔ تعلیم کتنی ہے؟ کس سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کی ہے آپ نے؟ نتھنگ، آئی نیور وینٹ ٹو اینی اسکول اینڈ کالج اینڈ یونیورسٹی، آئی ہیونٹ اینی فارمل ایجوکیشن۔ اسکول میٹرک پہ نہیں کیا ہوا؟ نہیں، بالکل میٹرک نہیں کیا یہ ہوا، ان پڑھ آدمی ہوں، ٹوٹلی چٹا ان پڑھ۔ یار جب میں نے حفظ کیا قرآن مجید میں 5ویں کلاس میں تھا، گھر کا ماحول بھی کچھ ایسا تھا کہ، اور سچی بات یہ ہے کہ مجھے ریاضی میتھس کبھی سمجھ نہیں آئی تھی، تو بہت ڈر لگتا تھا نا۔ مجھے یاد ہے میرے بڑے بھائی، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، ہم بیسکلی 4 بھائی تھے، تو جو سب سے بڑے بھائی ہیں چودھری طارق محمود ایڈوکیٹ، ان سے چھوٹے تھے چودھری خالد محمود۔ خالد بھائی میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ تم حفظ کرو گے؟ تو میں نے کہا میں کروں گا۔ تو بھائی کہتے کہ دیکھ لو، میں نے کہا بھائی میں کروں گا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ اب اس کے پیچھے ایک ڈر بھی تھا نا کہ اگلے دن ریاضی کا پیپر تھا، تو میں نے کہا میری اسکول سے تو جان چھوٹے گی نا یار، تو ذہن میں یہ تھا۔ ٹھیک ہے، تو بس پھر وہاں سے وہ معاملہ وہ شروع ہوا، حفظ کیا قرآن مجید۔ تو گھر میں سبھی کتابیں تھیں، بہت بچپن میں جب میں 5ویں میں تھا تو میں کالم پڑھتا تھا، اور ابو اللہ ان کو جنت نصیب کرے تو والد صاحب منو بھائی کا ایک کالم آتا تھا گریبان، جنگ اخبار آتا تھا گھر میں، تو ابو کہتے تھے یہ پڑھ کے سناؤ، تو میں پڑھتا تھا۔ گھر میں جتنی کتابیں آتی تھیں، رسائل آتے تھے سر، وہ ہم سب جو ہے نا وہ میں اس کو جو بھی چیز آتی تھی تو میں پڑھتا تھا۔ آج بھی کھانا کھاتے ہوئے نا کوئی چیز میرے سامنے ہوگی تو میں کھانا کھا سکوں گا، پڑھتے ہوئے کھانا کھاؤں گا، مجھ سے کھانا نہیں کھایا جاتا ہے۔ اچھا، کچھ نہ کچھ نہیں پڑھتے رہتے ہیں جی۔ اچھا، شاعر جو ہوتے ہیں عام طور پہ، میں کوئی بھی بات کروں تو عمومی طور پہ داد دینے کے معاملے میں بڑے کنجوس ہوتے ہیں جو خود شاعر ہوتے ہیں۔ آپ اٹھ کے داد دیتے ہیں، جا کے ماتھا چومتے ہیں، اس کے پیچھے کوئی قصہ کہانی ہے؟ یہ کیا چکر ہے؟ یار مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ حق ہے آپ کا، آپ اچھی بات کریں گے۔ دس از ویری نیچر آف می، دس از واٹ آئی ایم، میں رک ہی نہیں سکتا۔ آپ اچھی بات کریں گے، جیسے ابھی میں یہاں آیا ہوں، مجھے ماحول اتنا اچھا لگا ہے، بڑا خوبصورت سا ایک ہے، روشنیاں اچھی ہیں، رنگ اچھے ہیں دیواروں کے، اور آپ نے اچھا سیٹ اپ کیا، تو میں نے بتا دیا آپ کو کہ یار مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ تو شعر بھی اچھا ہوگا تو میں بھولوں گا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کسی کی داد روک لیں گے نا تو مالک آپ کا رزق روک لے گا۔ یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ شاعر کا کمال ہے اس میں نا، نو، شاعر کا کوئی کمال نہیں ہے اس میں، یہ مالک کی طرف سے عطا چیزیں ہوتی ہیں، جس پر کلام نازل ہوتا ہے، شعر عطا ہوتے ہیں۔ تو جب میں کسی کو سراہتا ہوں اور اٹھ کے اس کا ماتھا چومتا ہوں تو ایک تو جونیئر ہے تو اس کا کئی گنا خون بڑھ جاتا ہوگا، کیونکہ لوگ داد نہیں دیتے،
ٹھیک ہے. تو جب اس کو داد ملتی ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ علی بھائی داد دے رہے ہیں تو چلو یار شاید کچھ اچھا کر لیا ہوگا, جبکہ علی بھائی تو اللہ کی رحمت کو داد دے رہے ہیں کہ میرے مالک نے تمہیں عطا کیا ہے. تو دینی چاہیے داد, حق اس کا جس کا ہے اس کا حق دینا چاہیے اور کھل کے سراہنا چاہیے. تہذیب حافی کو تو بلکہ لوگ کہتے ہی ہیں کہ تہذیب حافی کو تہذیب حافی علی زریعون کی داد نے بنایا. نہیں کہ جدھر کھڑے ہوتے ہیں بہت داد دیتے ہیں, اور پھر تنقید بھی ہوتی ہے کہ وہ بعض دفعہ انہوں نے بڑے لوگوں نے کہا کہ جی بازاری شعر ہے اور علی بھائی نے داد دے دی تو علی بھائی نے مطلب سٹیمپ لگا دیا, اس کا مطلب علی بھائی خود بھی اسی کے ساتھ. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. میں کیا کسی کو بلاؤں گا, میں کوئی بنانے والا تو میں ہوں نہیں. مالک کی ذات ہوتی ہے کہ جو آپ کو عزت عطا کرتی ہے, عزت جس کے اندر عزت سائیں جس کو عزت دے اس کی عزت کرنی چاہیے. اور ہی از اے ویری ونڈرفل پوئٹ, ہی از اے بریلینٹ پوئٹ. چھوٹا بھائی ہے وہ ہمارا, اللہ اس کو اور عزت دے. تو جہاں تک یہ بازاری شعر تو کبھی بھی بازاری نہیں ہوتا. کوئی بھی شاعر جو ہوگا وہ تخلیق کار ہوگا. ہاں اس کے سوچنے کا پیمانہ آپ سے مختلف ہو سکتا ہے, اور وہ جن شعروں کے بارے میں بات ہے اگر آپ ویڈیو دیکھیں تو اس میں جو مطلع اس نے پڑھا ہے میں اس پر اٹھ کے کھڑا ہو گیا تھا. بالکل بالکل, میں نے خود دیکھی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا. جی جی. ایکچولی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں ایک پروپیگنڈا کریٹ کیا جاتا ہے. جو پوئٹ عوام کو پسند ہے نا وہ شاعروں کو پسند نہیں ہوگا. آپ پوڈ کاسٹ کرتے ہیں نا تو پوڈ کاسٹ کرنے والے آپ کو اچھا نہیں سمجھیں. بالکل کہ یار یہ وائرل کیوں ہو رہا ہے, بالکل اس کی کیوں چیزیں چل رہی, یہ ایک فنومنا ہے, یو نو دیٹ, یہ ہوتی ہیں چیزیں. تو اب اللہ جس کو عزت دے اس کی عزت کرنی چاہیے. بنانے والی ذات مالک کی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ میں اپنے جونیئرس کی بہت حوصلہ افزائی کرتا ہوں, اور اس دور میں بھی میں نے کی ہے کہ جب کسی کو کوئی جانتا نہیں تھا. میرا خیال ہے اس وقت زیادہ ضرورت تھی, کیونکہ جب آپ ایک نئے آنے والے کو تھوڑا آپ بگ اپ کر دیتے ہیں, اس کو حوصلہ افزائی کر دیتے تو اس کا حوصلہ بڑھتا ہے. پھر اس کے اندر یہ بھی ضرورت پیدا ہوتی ہے کہ وہ 20 لوگوں کے سامنے اپنا شعر سنا سکے. تو یہ تھوڑا سا ہے, باقی تو کچھ نہیں. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں تنقید کرنے والے کا پیرامیٹر کیا ہونا چاہیے؟ آپ کو جیسے 23 سے 24 سال ہو گئے شعر کہتے ہوئے, اور عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نیا بچہ یا نیا بچے وہ دیکھے یہ کوئی شعر ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو اگر تنقید کرنی ہے تو اس کا لیول کیا ہونا چاہیے؟ پروپیگنڈا, جیسے میں نے عرض کیا پہلے کہ یہ کریٹ کیا گیا ہے. تنقید عربی زبان کا لفظ ہے, نقد اس کا جو ہے جہاں سے ہے, اس کا مطلب دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے تنقید اور ایک ہوتی ہے تنقیس. تنقیس کہتے ہیں کسی بھی چیز کو لے کر اس کے بارے میں غلط باتیں کرنا, اس کی برائیاں کرنا, عیب جوئی کرنا, یہ تنقیس کہلاتی ہے. غلط باتیں کرنا. تنقید کا مطلب ہوتا ہے کہ اچھا نکال کر ایک سائڈ پہ اور جو اس کے خامیاں ہوں وہ دوسری سائڈ پہ رکھنا, اس کو تنقید کہتے ہیں. یہ اس کے لیے آپ کا عالم ہونا ضروری ہے. مثال کے طور پہ میں فزکس نہیں جانتا, تو میں اگر فزکس کی کسی بندے کی فزکس پر کہیں بات پر اگر اس کا تنقیدی جائزہ لوں گا تو میرا پڑھا لکھا یا اس مضمون کا جانکار ہونا تو ضروری ہے نا. بالکل ضروری ہے. آپ شاعر نہیں ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے ایک شعر تک نہیں کہا, آپ آن لائن آتے ہیں, لاگ ان کرتے ہیں, اور ایک ایسے آدمی پر آپ تنقید, جو آپ کی تنقید ہے وہ شروع کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ جس کا 22-23 سال کا سفر ہے, اور اس پر آپ جو بات کر رہے ہیں وہ کسی کھاتے میں نہیں پڑ رہی. آپ کہہ رہے ہیں یہ بندہ بے بہر ہے, یہ بے وزن ہے, اور آپ کو خود وزن کا شعور ہی نہیں ہے. ایک بندے نے ایسے ہی آ کے کامنٹ کیا تو کہنے لگا کہ پایا نا ایسی تو کوئی گال ہی نہیں ہے. تو میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا وہ بات کی, میں نے پوری پڑھی بات, میں پڑھتا ہوں بات, اچھا ہو سکتا ہے میری اصلاح ہو جائے, کہ میں کوئی خدا تھوڑی ہوں, اللہ رحم کرے, یا ایسا عقل کل تھوڑی ہوں, غلطی کر سکتا ہوں. تو وہ میں نے پڑھا پورا, تو میں نے کہا یار آپ نے لکھا ہے کہ میں وزن سے خارج ہوں, آپ مجھے بتائیں یہ کون سی بہر ہے. تو وہ کہتا ہے کہ علی بھائی بڑی مہربانی, میں تو صرف رپلائی لینے واسطے کمنٹ کی تھی. اچھا, آپ اندازہ کریں. اب میں ہنسا, میں نے کہا یار, کہتا بھائی میں نے کہا یہ تعریفی جملوں کو تو دیکھتے نہیں ہیں, تو یہ میں لکھوں گا نا تو علی بھائی رپلائی کریں گے. تو میں نے رپلائی کیا, کہتا ان سمپل ورڈز اٹینشن سیکر لوگ ہوتے ہیں. دس از واٹ. اب شاعری کے اوپر مجھے تنقید پہ اگر کوئی بندہ جو میرے بڑے ہیں, آپ دیکھیں کہ جناب شمس الرحمان فاروقی صاحب تھے, بھارت سے بہت بڑے نقاد تھے, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, کیا خوبصورت آدمی تھے. جناب ظفر اقبال ہیں, جناب افتخار عارف ہیں, حضرت اختر عثمان ہیں, عباس تابش بھائی ہیں, اظہار الحق بھائی ہیں. میں کس کس کا نام لوں؟ میرے خیال ہے جتنے آپ نے نام لیے ینگ جنریشن جو تنقید کرے وہ شاید ایک دو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا, کسی کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کون لوگ ہیں. اب میری داد, مجھے جو داد, جیسے میرا ایک شعر ہے, وہ سخن ساز محبت ہوں جسے باد سخن, داد دلی سے مدینے سے دعا آتی ہے. سبحان اللہ, معیار ہے نا آپ کے, کیا بات, ٹھیک ہے. تو ایک پروپیگنڈا کریٹ کیا گیا کہ یہ جو شاعر آ رہا ہے نا, یہ ان تمام پیرامیٹرز کو رونگتا ہوا آ رہا ہے کہ جو اب تک بنائے گئے ہیں.
مثال کے طور پہ شاعر بے ساختہ نہیں، بھی بے ساختہ نہیں ہونا چاہیے. شاعر کو نا بڑا سنجیدہ سا ہونا چاہیے، اور شاعر کو جو ہے وہ اس کے بالوں میں مٹی پڑی ہوئی ہونی چاہیے، برے حال اس کے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، اور وہ یہ خوش کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب شاعر خوش کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگوں کا کنسیپٹ یہ تھا. یہ شاعر آ رہا ہے تو اس کے ہاں باتیں ہی اور ہیں. تو شاعروں نے کہا کہ یار یہ کام صحیح نہیں ہے. اور پھر یہ بھی کہ یہ ہمارا کام خراب کر رہا ہے. مشاعرہ جاتا ہے، دکانیں بند ہو رہی ہیں، ایک گھنٹہ مشاعرہ. آپ کو تو ہم نے دیکھا ہے کئی مشاعرے میں آپ اکیلے ہی پورا مشاعرہ پڑھ جاتے ہیں. میں پڑھتا ہی اب اکیلا ہوں. جی بالکل، میں اکیلا جاتا ہوں. اس کے پیچھے بھی بات ہے، یہی ساری باتیں ہیں کہ میں جب پیچھے دیکھتا ہوں تو شاعروں کے حالات ایسے ہوتے ہیں. کوئی فون پہ لگا ہوا ہے، کسی کو واش روم آ گیا ہے، ٹھیک ہے، کوئی کسی سے باتیں شروع اس نے کر دی ہیں. میرا الحمدللہ میں نے کبھی زندگی میں یہ کام نہیں کیا. میں شعر کوئی شاعر پڑھ رہا ہو نا، خود تو میں بات نہیں کرتا، کوئی کر رہا ہو تو میں اسے منع کرتا ہوں کہ یار نہیں، ابھی بندہ شعر پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ادھر سے زیادہ توجہ جانی چاہیے. تو اس طرح کے معاملے. اچھا، آپ نے ابھی حلیے کی بات کی، شاعر کا ایسا ہونا چاہیے. آپ کا حلیہ، آپ کا اپنا شعر ہے کہ آپ برانڈ وغیرہ کو کوئی اہمیت نہیں دیتے؟ نہیں دیتا. خود آپ بڑے کلاس کے برانڈ پہنتے ہیں اور بڑے اچھے صاف ستھرے اسٹائلش کپڑے پہنتے ہیں. جی، اس کی کیا وجہ؟ اور یہ اس حلیے کی کیا وجہ؟ یہ ہاتھ میں یہ تسبیح، کڑا، خوبصورت گھڑی، یہ چادر گلے میں، یہ سب تحفے ہیں سر، یہ سب تحائف ہیں. اور ایک بندے نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی یہ آپ نے یہ بہت سارے آپ نے دھاگے پہنے ہوئے ہیں اور یہ سارا. تو میں نے کہا کہ یار لوگ مجھے منت والا دربار سمجھتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک میں نے کہا تم بھی باندھ سکتے ہو. یہ تمام تحائف ہیں. لوگ پیار کرتے ہیں مجھ جیسے غریب آدمی کو. تو کوئی برانڈز والے بھی دوست ہیں سارے، تو کہتے ہیں علی بھائی آپ یہ ہمارا ڈریس پہن لیں، تو میں پہن لیتا ہوں. ماڑا سا آدمی ہوں سر. اور باقی ذاتی طور پہ تو مجھے برانڈز کے ساتھ کبھی اتنا میں کانشیس نہیں ہوں. لیکن یہ ہے کہ انسان کو اگر اللہ آپ پر نعمت کرے تو نعمت کا اظہار کرنا چاہیے بغیر تکبر کے. بے شک. اچھا علی بھائی، آپ کی شاعری پڑھ پڑھ کے اور سنا کے لوگ شادیاں کر لیتے ہیں، اور آپ نے ابھی تک شادی نہیں کی. ہاں یار، یہ دیکھو کیسا المیہ ہے. مطلب مجھے اکثر کئی لوگ ملے مجھے ایسے کہ بھائی ان سے میں دبئی ایک جگہ پہ تھا، ایک کپل آیا وہاں سے نا، تو وہ آئے اور میں نے پڑھا پروگرام کے بعد مجھے ملے. تو مجھے وہ میاں بیوی جو ان کے شوہر تھے وہ کہتے سر میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں اور آپ کا میں احسان مند ہوں. میں نے کہا حضور ایسا کیا ہو گیا؟ کہتے یہ میری خاتون جو ہیں معذرت چاہتا ہوں، تو جب یہ مجھ سے ناراض ہوتی ہیں آپ کی بہت بڑی فین ہے. تو بھائی مجھے شاعری کا اتنا پتہ نہیں ہے، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ ان کو منانا کیسے ہے. تو میں علی زریون کی جو چیزیں انہوں نے بھیجتے تھے تو یہ مان جاتی ہیں. تو آپ کی شاعری سنا کے انہیں میں نے پٹایا تھا. تو وہ ساری میں نے کہا اچھا بھائی کوئی ہمارے لیے بھی دعا کر دو، ہماری شاعری ہمارے تو کسی کام نہیں آ رہی. شادی ہو جائے گی یار انشاءاللہ. کوئی خاص وجہ ہے یار کیوں نہیں کر رہے ابھی تک؟ دیکھیں اللہ نے اتنا بڑا نام دیا ہے، عزت، دولت، شہرت، ہر چیز ہے. کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس کی وجہ سے آپ کہتے ہوں کہ مجھ کو سراہتے رہیں گے، ایک آواز کی کمی رہے گی. واہ واہ واہ، کیا کچھ چیزیں ہوتی ہیں محو نہیں ہوتی ذہن سے، کچھ یادیں ہوتی ہیں. میں بڑا سیدھا سا بندہ ہوں، یعنی اپنا جو معاملہ ہے نا وہ بہت سیدھا سا ہے. تو محبت ایک ہوئی، ایک جب وہ سمن، تو بس اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ من اس طرف نہیں آیا کامیاب نہیں ہو سکی محبت کا کامیابی ناکامی سے لینا دینا ہی کوئی نہیں ہوتا. محبت تو آپ کو زندہ کرنے آتی ہے. ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ محبت کا مطلب ہے کہ شادی ہو جائے گی، آپ کے یہاں اور اگر نہیں ہوگی تو خدا نخواستہ خودکشی ہو جائے گی. اور آپ اپنی شاعری میں کہہ رہے تھے یار چلی گئی تو کوئی بات نہیں، آ جائے اکٹھے چائے پیتے ہیں. ہاں تو ایسا ہی ہے. آپ کو ہمارے یہاں کنسیپٹس ہی غلط ہیں. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، جو کنسیپٹس ہیں محبت کے، تصوف کے، بہت ساری چیزوں کے، وہ بالکل غلط ہیں، وہ صحیح ہیں ہی نہیں ہیں. خدا کا تصور اور محبت کا تصور ایک جیسا ہے، کریمی کا ہے، درگزر کا ہے، پیار کا ہے. اگر آپ اچھا محبت کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ حاصل کرنا، جسٹ فار ایگزامپل کہ بیکاز جسٹ لائک دیٹ کہ اف آئی لو دس کپ، ٹھیک ہے، تو بات یہاں ختم ہو گئی. پرابلم شروع ہوتی ہے کہ آئی وانٹ دس کپ، آئی نیڈ دس، مجھے یہ چاہیے کی گراؤنڈ بہت بڑی ہے. لیکن ہمارے یہاں تو یہی مطلب ہے محبت. تو غلط ہے. محبت کا مطلب قطعی طور پہ حاصل کرنا نہیں ہوتا. محبت آپ کے جذبوں کی تہذیب کرتی ہے، پروان چڑھاتی ہے. آپ اچھے ہو جاتے ہیں، دھیمے ہو جاتے ہیں، نرم ہو جاتے ہیں، پیارے ہو جاتے ہیں، خدا کے قریب ہو جاتے ہیں، باطن آپ کا خوبصورت ہو جاتا ہے. پیار اس لیے ہے، پیار اس کے علاوہ اور کوئی معنی نہیں رکھتا. ٹھیک ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں محبت کے نام پہ جو ہے نا وہ بک رہی ہیں، وہ محبت ہے نہیں. جیسے تصوف کے نام پہ بہت سارا کچھ بک رہا ہے، وہ تصوف نہیں ہے. سیاست کے نام پہ جھوٹ چل رہا ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. تو لوگوں نے سب مکس اپ کر دیا ہے. محبت کبھی بھی وہ اس کا تعلق حصول سے نہیں ہوتا.
وہ آپ کا ایک ذاتی سا ایک معاملہ ہے، اور بڑی بات ہے اگر کسی کو محبت ہو جائے. میں نے اچھا، ارے سر ایسے ادھر تو ہر دن نئی محبتیں ہو جاتی ہیں. تو جو ہر روز نئے حسن پہ مر جاتا ہے، تو بتائے گا مجھے عشق ہے کیا، جانے دے. تو اب تو یہی ہے نا یار، ایسے تھوڑی ہے. محبت کچھ اور چیز ہوتی ہے، یہ تو ذبح کر دیتی ہے بندے کو. صاحب ہو جائے نا یہ ایک بار. یہ زرد رنگ میرے حال کی گواہی ہے کہ عشق سبز نہیں چھوڑتا اگر ہو جائے. واہ، یعنی وہ پھر آپ کو رلا دیتا ہے. ہاں، وہ کچھ کرتا ہے آپ کے ساتھ، وہ آپ کو اچھا کرتا ہے، اتنا مجھے پتا ہے. بڑی بات ہے محبت. اچھا حب کیا ہے اس کا؟ آپ دیکھیں نا اس کی جو، اگر آپ اس کی تھوڑی تشریح کریں، حب اس بیج کو کہتے ہیں کہ جو صحرا میں بھی اگر اس کو بویا جائے تو وہ پودا بن کے باہر آ جاتا ہے. وہاں سے محبت ہے، محب جسے کہتے ہیں، حب جسے کہتے ہیں. تو کیا آسان چیز تھوڑی ہے. اچھا بھائی، ابھی جو آپ نے بات کی نا، یہ ایکسپیرینس ایک دفعہ میرے ساتھ بھی ہوا. میں نے، کیونکہ ہم لوگ امیزون پہ کام کرتے ہیں، فری لانسنگ سکھاتے ہیں، اسی حوالے سے تو میں نے ایک پوسٹ لگائی کسی ایک اسکرین شاٹ کی، اتنی ہم نے سیل کی امریکہ میں ایک دن میں یا یو کے میں. تو نیچے تنقید کرنے والوں کی، تو میں نے اس پہ کہا کہ بھائی جو تنقید کر رہے ہیں یہ وہ ہیں جنہوں نے ابھی ہم سے 6 مہینے پہلے سیکھا ہے. ہمارا 12 سال کا تجربہ ہے. وہ پھر میں نے نام لیے کہ وہ تنقید کرے، جیسے آپ نے نام لیا نا یار، وہ کرے وہ کرے وہ کرے، سمجھ آتی ہے. تو یہ وہ ہیں جنہیں میں نے سخن کرنا سکھایا. واہ، یہ لہجے میرے سامنے تلوار ہوئے. واہ واہ. تنقید کا میں نے کبھی برا نہیں مانا، لیکن کریں بھی تو صحیح. تنقید کو جان کر آئیں. اگر مثال کے طور پہ میں یہ کہوں، آپ نے غزل کہی، ٹھیک ہے، اچھا ہمارا جو پورا جو براٹ اپ ہے وہ حلقہ ارباب ذوق کا ہے، اور ہم نے تنقید دیکھی ہے. 60 بندے بیٹھے ہوتے تھے. یہ سوشل میڈیا کے آنے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، 2000 کی بات کر رہا ہوں. جی جی. فیس بک تو 2006 میں آئی نا، ٹھیک ہے. اس کے بعد 2010 کے بعد ایک پورا معاملہ شروع ہو گیا، ایک نسلیں جوان ہو گئیں. اچھا اب وہاں پر کیا ہوتا تھا؟ تنقید پیش، غزل برائے تنقید پیش ہوتی تھی. آج بھی حلقہ ارباب ذوق موجود ہے، وہاں پر شاعر جاتے ہیں، صاحب صدر پڑھتے تھے، وہاں پر 10 بندے 20 بندے 60 بندے موجود ہیں. اور جس آدمی کی غزل پہ تنقید ہوتی تھی وہ چپ بیٹھا ہوتا تھا، وہ بول نہیں سکتا. اچھا جی، آپ نے سننا، یو ہیو ٹو لسن واٹ ایور دے آر سیئنگ. آپ نے سننا ہے، آپ بیٹھے ہیں. اب ایک بندہ اٹھ کے کہہ رہا ہے اس میں یہ فلاں غلطی ہے، ایک بندہ کہہ رہا ہے فارغ غزل ہے، ایک بندہ اٹھا اس نے غزل ہی پھاڑ دی. کیا کریں گے آپ؟ ہمارا براٹ اپ ایسے ہے سر، ہم نے اس محنت سے اور اس تربیت سے ہم گزر کے آئے ہیں. تو جب آپ نے یہ دیکھا ہو کہ اب اساتذہ نے سب کچھ آپ کو سکھایا، آپ نے چیزیں سیکھیں، تو پھر دکھ ہوتا ہے بچوں کو دیکھ کے. یہ کیا کرتے ہیں کہ اور یہ بھی شاعروں کے اپنے بنائے ہوئے گروپس ہیں جو اس طرح کے پیجز بناتے ہیں. میں آنے لگا تھا ابھی آپ پہ کہ کیا ہماری فیلڈ میں ہر طرف ہوتی ہے پالیٹکس؟ آپ کے ہاں بھی ہوتی ہے؟ سب سے زیادہ پالیٹکس، ادبی مافیا جو ہے وہ یہی ہے. یہاں پر شاعروں کے نام کٹوائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پر وہ آ رہا ہے تو میں نہیں آؤں گا، یس یس یس، اور اس کی جگہ اس کو ڈالو، اس کی جگہ اس کو ڈالو، ٹھیک ہے. یہ ہوتا ہے، یہ تو عام چیزیں چلتی ہیں. اگر آپ پر شاعروں کی کرپشن کھل جائے تو آپ لوگ بہت سے جی بھول جائیں گے. ابھی آپ نے جو نام لیے تھے نا 5-6 بڑے لوگوں کو، ان میں آپ نے نام لیا عباس تابش صاحب کا. جی جی. ان کے حوالے سے مجھے ذاتی طور پہ 1-2 مشاعروں کا پتہ ہے، میں نام نہیں لوں گا، کہ وہاں پہ ان کا نام کٹوایا گیا تھا، پہلے تابش صاحب کا نام کٹوایا گیا. سر دیکھیں، جو سینئرز ہیں انہوں نے یہ چیزیں صحیح ہیں نا ساری، ٹھیک ہے. ہمیں تو الحمدللہ مطلب مجھے بہت پیار ملا ہے، لیکن جہاں محبت ملی ہے وہاں پر یہ سب چیزیں بھی ہم نے صحیح ہیں، ہم نے دیکھی ہیں کہ کس طرح سے ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں اور وہ کس طرح سے وہ سارے معاملے ہوتے ہیں. ایک شاعر تھے، تو مجھے ایک جگہ سے کال آئی، انہوں نے مجھے کہا کہ علی بھائی آپ کا فلاں بڑے شاعر سے کیا معاملہ ہے؟ میں نے کہا کیا ہوا یار؟ کہتے بھائی انہوں نے کہا ہے کہ اگر علی زریون کو بلائیں گے تو میں مشاعرے میں نہیں آؤں گا. تو ہم نے پوچھا کہ کیوں؟ کہتے یار وہ مشاعرہ خراب کر دیتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ میں نے کہا میں کیا کرتا ہوں مشاعرے میں؟ لے جاتا ہے، آڈینس لے جاتا ہے. وہ کہتے یار وہ تو یہ کہتے نہیں یار، وہ لوگوں کے ساتھ بڑا گھل مل جاتا ہے، تو شاعر کو ایک ریزرو رہنا چاہیے، کچھ ایسا کرنا چاہیے. تو میں نے یہ کر کے پھر میں نے سوچا یار کیا کرنا ہے نا. میں جب بھی اسٹیج پہ ہوتا ہوں، میں اپنے لوگوں سے مل رہا ہوتا ہوں، مجھے لگتا ہے میری فیملی کے لوگ ہیں، میرے بچے ہیں، یہ میرے نوجوان ہیں، یہ یا میرے بزرگ ہیں. میں ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے شعر پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے. شاعروں میں بہت زیادہ منافقت ہے سر، سب سے زیادہ جو سیاست ہے وہ انہی لوگوں میں ہے، بدقسمتی سے. اور میں نے الحمدللہ کسی ادبی سومناتھ کو نہیں مانا، میں نے کسی ادبی بت کی پوجا نہیں کی. الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے، میرے سائیں جی کی مجھ پر عطا ہے، میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں، اور آپ جیسے پیاروں کی محبت کا صدقہ ہے جو آج میں یہاں پر بیٹھا ہوں، باتیں کرتا ہوں، لوگ سن لیتے ہیں. میں نئے لکھنے والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب ہم نے شروع کیا تھا تو کوئی ہمارے پاس پلیٹ فارم نہیں تھا، دیر واز اونلی فیس بک، ٹھیک ہے. اور ہم فیس بک پہ آئے،
فیس بک سے معاملہ شروع ہوا, اس کے بعد لوگوں نے جانا پہچانا. یہ آج کی باتیں نہیں ہیں بھائی, میں کوئی 2-3 سال میں فیمس نہیں ہوں. یہ میرا بڑا امپورٹنٹ, میں ہر بندے سے سوال پوچھتا ہوں کیونکہ ہماری فیلڈ ایسی ہے نا کہ ہم بھی بچوں کو سکھاتے ہیں, بچے ہمیں دیکھتے ہیں, اچھا حافظ احمد امیزون میں نام, وہ کہتے ہیں سر آپ کا بڑا کام ہے, وہ کہتے ہیں سر میں بھی 1 مہینے میں بن جاؤں 2 مہینے. تو میں ہر گیسٹ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ آتے مشہور ہو گئے تھے, یہ ایک اسٹرگل ہوتی ہے یار. ابھی آپ کمرے میں آئیں گے نا, اس پوڈ کاسٹ سے پہلے ایک چھوٹی سی تیاری ضروری ہے. بالکل, لائٹیں جلیں گی, کیمرے ٹھیک ہوں گے, مائک صحیح کریں گے, چیک کریں گے, ایوری تھنگ نا, یو نو دیٹ. بالکل, ہر چیز کا وقت ہے. مسئلہ یہ ہے کہ تم کس پر چھوڑ رہے ہو, تمہارا ٹارگٹ کیا ہے. میرے سائیں جی اکثر ایک بات فرماتے ہیں کہ علی اپنا ٹارگٹ رکھو, تمہارا ٹارگٹ کیا ہے. میرا جو ٹارگٹ تھا نا, میں بہت اس وقت شروع میں تھا تو ایسے ہی نا سگریٹ کا پیکٹ ایک پڑا ہوا تھا, تو میں نے اس کو اٹھایا, تو میں نے کہا علی جی دس از نوبیل پرائز اینڈ یو گاٹ اٹ. مل گیا آپ کو, اور آپ آج مر گئے ہیں, سو واٹ, کل پرسوں کتنے دن لوگ یاد کریں گے, تو کیا فرق پڑ جائے گا اس سے. اٹ ڈزنٹ میٹر ایٹ آل. ٹھیک ہے. اور اس پہ بھی میں نے شعر کہا کہ بدن سے جھاڑ کے یہ گرد حسرت و شہرت, واہ, کفے فقیر بہت مطمئن رہا دنیا. واہ واہ واہ. آپ کا ٹارگٹ کیا ہے؟ کامیابی ٹارگٹ ہے تو کامیابی تو سکون ہے. کامیابی, اصل کامیابی کا جو معیار ہے وہ تو سکون ہے. بے شک آپ 100% محنت کریں, مالک پہ چھوڑ دیں. میری ہر بات اسی جگہ پہ ٹوٹے گی سر. جو عزت اللہ صحیح سونے نے آپ کے مقدر میں لکھ دی ہے نا آپ صاحب, نہ تو کچھ چھین سکتا ہے, بے شک, نہ اس کو ہلا سکتا ہے, اور جو اس نے نہیں لکھی وہ کوئی آپ کو دے نہیں سکتا. سر نو ون کین گیو یو. آپ جو مرضی کر لیں. میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے, وہ اللہ معاف کرے ایسی حرکتیں کرتے ہیں, فیمس بھی ہو گئے, تو کیا کدھر گئے, اب کہاں ہیں وہ, کوئی نظر ہی نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, کہیں ان کا پتہ ہی نہیں چل رہا. آپ محبت کی بات کریں, نیت صادق رکھیں, اس کے بعد سائیں پہ چھوڑ دیں, وہ بہتر کرنے والا ہر چیز. بے شک. علی بھائی, پرانے مشاعروں میں اور آج کے دور کے مشاعروں میں مالی حوالے سے کتنا فرق ہے؟ آج کل کوئی اچھے خاصے پیسے بن جاتے ہیں مشاعروں میں اب, یا؟ ہاں, اب تو الحمدللہ ایسے ہی ہے. اور مجھے پتہ ہے, میرا پہلا تمہیں بتاؤں احمد, یہ میں تم اس لیے کہہ رہا ہوں, چھوٹے ہو تم مجھ سے. جی بالکل, بھائی ہو چھوٹے, میں فارمل آدمی نہیں ہوں یار. نہیں بالکل بالکل, میرا مجھ سے یہ نہیں ہوتی فارملٹیز وغیرہ. تو 4 بار آپ کہنے کے بعد نا میں کہتا ہوں یار یہ کس مصیبت میں پڑ گیا ہوں. تمہیں ٹھیک ہے. تو پہلا جو چیک مجھے ملا تھا وہ 500 روپے کا تھا, ریڈیو پاکستان سے. اچھا. ہاں, 500 روپے کا چیک تھا. مجھے بڑا خوشی ہوئی, میں نے کہا یار واہ, پی ٹی وی سے بھی. لیکن اب تو ایسا ہے کہ الحمدللہ بہت ہی زبردست معاملہ ہے, اور اچھے خاصے پیسے ملتے ہیں. چینل سے آتا ہے آپ کو, اور پھر آپ جب باہر جاتے ہیں, ٹورس پہ جاتے ہیں, تو وہ بہت عزت سے بلاتے ہیں آپ کو. سارے کا سارا پیڈ ہوتا ہے آپ کا, آنا جانا رہنا, ٹریول کرنا, پھر اعزازیہ ہر جگہ. پاکستان میں بھی کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کو اس طرح بلاتا ہو کہ کم معاوضے پہ. جی جی. تو اب وہ معاملے نہیں. اب شاعر, کل تک جو ایک شاعر کا ہوتا تھا نا کہ اس کا لوگ کہتے تھے یار یہ مفلوق الحال ہوتے ہیں, یہ غریب ہوتے ہیں, ایسا نہیں. اچھا, یہ اس کے لیے میں یہ کہتا ہوں یہ اچھی بات ہے. جب نوجوان دیکھتے ہیں نا, ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے حافظ صاحب, ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں جو, وہ ہمارے بچوں کو اس طرف آنے نہیں دیتے. اگر وہ آرٹ کی طرف آ رہا ہے, بنیادی وجہ کیا ہے, پیسہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں غربت ہے ادھر. تو دوسری بات تو ٹھیک ہے, ہمارے جو لوگ بڑے لوگ ہیں, وہ بچوں کو اگر وہ اس طرف آتا ہے تو اس کو وہ آنے نہیں دیتے. کہ کیا وجہ ہے؟ ایک پیسہ نہیں ہے, اور معاشرے میں عزت نہیں ہے آرٹسٹ کی. ہمارے معاشرے میں آرٹسٹ کی عزت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ اداکار ہے تو وہ سنگر ہے, شاعر کو تو چھوڑ دینا آپ, وہ سنگر ہے تو اس کو کہیں گے کہ یار مراسی ہے. ٹھیک ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے اس طرح. اور یا اگر بڑے جو لوگ ہیں, جو بڑے بڑے گانے والے لوگ ہیں, اگر ان کی عزت بھی کریں گے تو وہ یہی کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے, چنگا گاندہ ہے نا, بس, اس سے زیادہ نہیں ہے. لیکن اب یہ جو معاملہ ہے نا کہ اب ایک سینیریو چینج ہوا ہے. آپ یونیورسٹیز میں جا کے دیکھیں, آپ کالجز میں جا کے دیکھیں, بیرون ملک جا کے دیکھیں, شاعر کی عزت ہے. شاعر کی عزت کس کی عزت ہے؟ پاکستان کی عزت ہے. بالکل. سماج کی عزت ہے, معاشرے کی عزت ہے. آپ کو پتہ ہے جب آپ پاکستان سے باہر جاتے ہو, ٹھیک ہے, اور ایئرپورٹ کے اوپر پوری دنیا سے, ہندوستان سے اور پاکستان سے جب لوگ آپ کو مل رہے ہوتے ہیں, تو جو چیز آپ کو اچھی لگ رہی ہوتی ہے کہ یار یہ ایک پاکستان کا ایک نام روشن ہو رہا ہے نا, یہ پاکستانی شاعر آیا یار. تو یہ چیزیں ہیں, بندے کی کامیابی کے ساتھ اس کا پورا خاندان جڑا ہوتا ہے, پورا سماج جڑا ہوتا ہے.
اچھا علی بھائی، آج کے دور میں عام طور پہ جو بڑے پروگرام ہوتے ہیں ان میں شاعر نہیں ہوتا. میں ٹیلی ویژن کی بات کر رہا ہوں، ٹیلی ویژن کے بڑے بڑے پروگراموں میں. ابھی جو آپ کو تابش ہاشمی نے بلایا تھا، آپ کا کیسا ایکسپیرینس تھا کہ ایک پرائم ٹائم کے شو میں ایک شاعر کو، یہ بہت بڑی بات ہے، آج سے آپ کچھ سال پیچھے چلے جائیں تو شاعر مشاعروں کے علاوہ آپ کو کہیں نظر نہیں آتا تھا. ہاں جی، یہ تابش از اے ویری ویری کلاسیکل اینڈ اے ویری اوریجنل کامیڈین. بہت ہی خوبصورت انسان ہے. میرا پہلا پروگرام تھا اس کے ساتھ اور مجھے بہت اچھا لگا. تابش کے ساتھ اس کا جو انداز ہے بڑا اچھا ہے، بات کرنے کا سٹائل بہت اچھا ہے، بہت مزیدار اس کے ساتھ میری گفتگو رہی اور اچھا ہے. اب تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ شاعر کو انشاءاللہ بہت جلد ایوارڈ شوز میں بھی دیکھیں گے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، اسٹیڈیمز میں بھی دیکھیں گے. اچھی بات ہے نا؟ بالکل اچھی بات. اب شاعر سیلیبریٹی ہے، کل تک نہیں تھا. بالکل بالکل اب شاعر سیلیبریٹی ہے. بالکل ایسا. اب شاعر کو لوگ پہچانتے ہیں. میں کہیں جاتا ہوں تو مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ شاعر ہیں، تو مجھے اچھا لگتا ہے. نام بھی سے بھی زیادہ کوئی کہتا ہے نا یار آپ شاعر ہیں، کہتا ہوں ہاں. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ہمیں لگتا ہے کہ آپ شاعر ہیں. میں نے کہا پھر میں شاعر ہوں گا اگر آپ کو لگ رہا ہے. تو وہ شو بڑا اچھا تھا. اس کے بعد میں نے اور بھی چینلز پہ میں گیا. جی بالکل. تو وہ بہت اچھا ایکسپیرینس تھا اور دیٹ از ویری گڈ تھنگ. اور میرے بعد پھر میرے کچھ اور شاعر دوست بھی وہاں پر گئے اور ابھی جائیں گے بھی. تو اچھی بات ہے، شاعروں کو چینلز پہ آنا چاہیے، پوڈ کاسٹ کرنے چاہیے، ان کو اپنا سامنے آگے بات کرنی چاہیے. بڑی اچھی بات ہے. دیکھ بھی لیجئے بات بھی کیجئے. جی. اس پہ تنقید بھی بہت ہوئی. اور میں نے خود وہ غزل سنی، کمال جنہوں نے گائی انہوں نے بھی کمال گائی، کلام بھی بہت کمال ہے. آپ خود سامنے بیٹھے تھے، تو کیسا ایکسپیرینس ہے ایسا کہ آپ کی غزل کو ایک بندہ گا رہا ہے آپ کے سامنے بیٹھ کے؟ ہاں، وہ خالد خان صاحب نے گائی ہے، بڑے اچھے سنگر ہیں، قوال ہیں وہ پاکستان کے، انہوں نے بڑا اچھا گایا اس کو. اور تنقید جہاں تک بات ہے وہی میں عرض کروں گا، وہ لکھنوی انداز کی غزل ہے. جی. طنز کرنا ہے مجھ پر اجی کیجئے، کر رہے ہیں سبھی آپ بھی کیجئے. آپ کیوں کر رہے ہیں میرے واسطے، آپ اپنے لیے شاعری کیجئے. واہ واہ واہ. اب جو روتے ہیں آپ اپنے حالات پر، اور درویش سے دشمنی کیجئے. کیا بات ہے. آپ کے باپ دادا نے جو کچھ کیا آپ بھی اس زمین پر وہی کیجئے. بات بھی دیکھ بھی لیجئے، بات بھی کیجئے، دیکھ بھی بات بھی کیجئے، دیکھ بھی لیجئے. تو اس میں یہ تھا کہ یہ ایسے اشعار اساتذہ کے ہاں مل جاتے ہیں، یہ زبان کی چاشنی کے لیے ہوتے ہیں بس، کہ مصرے کو تھوڑا رد و بدل کر کے. اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ایسا. غزل میں وہ آیا وہ شعر تو وہ آ گیا، اس کو لے کے پروپیگنڈا کریٹ کیا گیا نا، پوری غزل چھوڑ دی گئی. جی بالکل. وہ ایک بنایا گیا اور اس پر نہایت تضحیک آمیز جو چیزیں ہیں وہ بنائی گئیں. ٹھیک ہے، اس کو پروموٹ بھی شاعروں نے کیا. اب یہ کیا پروپیگنڈا ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پوری سائنس ہے ان لوگوں. جی. سوشل میڈیا پہ عدالت لگ جاتی ہے. بالکل. بچوں کو تو نہیں پتا کہ اس آدمی کا کام کیا ہے. بالکل. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ جس آدمی نے مجھے جانا ہی اس میم سے ہے، جی تو اس کے نزدیک تو میں فارغ شاعر ہوں نا، اس کے نزدیک تو میں انہیں 2 مصروں کا شاعر ہوں نا. اب کیا ہوتا ہے اس کے بعد وہ لوگ کسی اور جگہ بھی دیکھتے ہیں، وہ حیران ہوتے ہیں کہ یار اس بندے کے خلاف یہ ہوا تھا، یار یہ تو بڑی زیادتی ہوئی ہے، یہ تو بندہ مطلب یہ تو پوری غزل ہے اور یہ تو ایسا ہے ہی نہیں. تو میں اس لیے بھی چپ رہتا ہوں کہ میرا مالک بیٹھا ہے، ہاں وہ سارے نتارے کر دیتا ہے. میں نے کبھی کسی گالی کا، کسی تنقید کا جواب نہیں دیا. میں شعر میں جواب دیتا ہوں. ہاں میں شعر میں جواب دیتا ہوں. میں شعر کہتا ہوں کہ میں شاعر ہوں نا، میں گالی کا جواب گالی نہیں دوں گا. میں میمز نہیں بنا سکتا. آئی ایم ناٹ اے میمر. ٹھیک ہے، آئی ایم اے پوئٹ، آئی ڈو پوئٹری. تو میں شاعری میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ میں جواباً بھی جنہیں گالی نہیں دیتا وہ لوگ واہ میری جانب سے اسے خاص محبت سمجھیں. کیا بات ہے. جو ہمارا کام ہے نا، ہم تو محبت کریں گے. زبردست. ہاں تو ایسا تو وہ غزل بھی جس کا آپ نے ذکر کیا، بڑی مجھے خود بہت پسند ہے. وہ اس میں کافی سارے شعر ہیں. اب انشاءاللہ کسی اور جگہ بھی آپ سننے کو ملے گی آپ کو بہت جلد. چلیں زبردست. اور کس نے جینز کری ممنوع، ہاں پہنو اچھی لگتی ہے. بالکل اچھی لگتی ہے. اس کے پیچھے کیا خیال تھا؟ کیونکہ یہ آپ کی بہت وائرل ہوئی، اور بھی بہت ساری ہیں. یار اصل میں 2014 میں نے یہ غزل کہی تھی اور اس کے پیچھے بھارت میں ایک انسیڈنٹ ہوا تھا. تو ایک بچی کا ریپ ہوا تھا اور وہ ریپ جب ہوا تو اس کے پیچھے جو انہوں نے ریزن دیے، انہوں نے کہا کہ یہ لڑکیاں جین پہنتی ہیں تو ہمارے جذبات پرووک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ریپ جو اپولوجی انہوں نے دی کہ یہ جین پہنیں گی تو یہ تو ہوگا. تو میں نے کہا یار ہم بھی تو جینز پہنتے ہیں. جین اب اسکرٹ کی بات نہیں کی، جی شارٹس کی بات نہیں کی. جین ایک لباس ہے، ہم سب پہنتے ہیں، لڑکیاں پہنتی ہیں، لڑکے پہنتے ہیں، مرد بھی تو پہن رہا ہے نا جین. بالکل. تو ایک لباس جو مرد پہن رہا ہے تو اب تو ایک نارمل چیز ہے، یہ صحیح ہے. تو میرے خیال میں اس پر کیا ایسی بات ہے کہ آپ
آپ میرے خیال کچھ جانور ہی ہوگا جو اس طرح کی بات کر سکتا ہے کہ اگر کوئی عورت جین پہنے گی تو میں اس پر حملہ آور ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے, اور یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے. بالکل جس طرح ہر کسی کو. اچھا اب میرا یہی شعر ہوا, میں نے تو یہ شعر بھی کہہ رکھا ہے کہ تو دعا پر یقین رکھتی ہے, تجھ پہ لازم ہے تو حجاب کرے. یہ شعر کسی نے نہیں سنا, انہوں نے سنا ہوا شاعر. کہتے ہیں کہ پردے کی عزت اور چادر کو مانتا ہوں, ہر پردہ پردہ نہیں ہوتا, اتنا میں بھی جانتا ہوں. تو کیا غلط ہے اس میں؟ کیا ہم نہیں جانتے کہ کیا کیا پردے ہوتے ہیں اور وہ کس کس چیز کے لیے ہوتے ہیں؟ لوگ جانتے ہیں, دیکھنے والے بھی جانتے ہیں. مسئلہ یہ ہے بھائی کہ یہ لوگ جو سوچ نہیں سکتے علی زریون وہ بول رہا ہے. اچھا یہ تو دیٹس اے پرابلم. یہ مجھے مطلب بڑی حیرت ہے یہ بات سن کے کہ وہ شعر یعنی کس نے جینس کری ممنوع پہنو اچھی لگتی ہے, جس کو لوگ بازاری شعر سمجھتے ہیں, اس کے پیچھے پورا ایک واقعہ جو آپ نے سنا دیا. آپ کے کتنے ایسی جگہ ہیں, ایسے کتنے علاقے ہیں, کتنے ایسے گھر ہیں جہاں پر جین نہیں پہنی جا سکتی, آپ نہیں پہن سکتے. ٹھیک ہے, اور اس پر کوئی اعتراض والی بات نہیں تھی, وہ ایک احتجاج تھا نا کہ آپ کو منع نہیں کرنا چاہیے کسی کو. جس طرح آپ اگر کوئی بچی حجاب کرنا چاہتی ہے, یو ڈونٹ ہیو رائٹ ٹو ٹیک اوور ہر حجاب. ٹھیک ہے, کہ آپ اس پر آپ آئے اور کہیں کہ نہیں یہ میں کھینچ رہا ہوں, تو اس کو بھی کوئی پہن رہا ہے. اس کے پیچھے بات یہ تھی کہ آپ لوگوں کا جو ایک بات آتی ہے نا کہ یہ جین پہنتی ہیں تو ہمارے اندر جذبات ابھرتے ہیں. تم بیمار لوگ ہو. میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ بھی کسی بچی کو جین پہنے دیکھتے ہیں, کسی لڑکی کو جین پہنے دیکھتے تو ہمارے اندر بھائی ایسا کوئی جذبہ نہیں ابھرتا. یہ اس رائے اما کا نمائندہ شعر ہے کہ کس نے جین کری ممنوع پہنو اچھی لگتی ہو, کہ ہم آپ کو مطلب اگر آپ پہنیں گے تو صرف اچھی لگیں گی, ذہن میں کچھ اور نہیں آ رہا ہے. اب یہ سمجھنے والے کی مرضی ہے کہ وہ اس کو پازیٹیو لے یا نیگیٹو. اب جن لوگوں نے اس کے خلاف کیا, اب شاعروں کو تو ہتھیار مل گیا کہ نہیں عوام تو پسند کر رہے ہیں نا, نہیں اس کو یہ تو خراب شعر ہے, یہ تو ایسا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں تھا. پوری غزل آپ دیکھیں, وہ پوری غزل ایک ڈیڈیکیٹڈ غزل ہے. ٹھیک ہے, تم سروت کو پڑھتی ہو, کتنی اچھی لڑکی ہو. ان میں سے کتنے ہیں جنہوں نے سروت حسین پہ بات کی تھی؟ بالکل بھائی میں کلیم کرتا ہوں نا, آپ میں سے کس نے سروت حسین پہ بات کی تھی؟ آپ نے تو کبھی بات ہی نہیں کی سروت پہ. سروت پہ جتنے شعر ہوئے اس غزل کے بعد ہوئے ہیں. اگر آپ کو اشعار کچھ یاد ہو تو یہ والی غزل اگر آپ پلیز ہمیں سنا دیں. تم سروت کو پڑھتی ہو, کتنی اچھی لڑکی ہو, بات نہیں سنتی ہو کیوں؟ غزلیں بھی تو سنتی ہو. پرابلم اصل میں نا میرا انداز بھی ہے. میں بات کرتا ہوں نا شعر, جیسے میں نے اس غزل میں کہا کہ مصروں میں باتیں کرنا تم آسان سمجھتی ہو. میری بے ساختگی میں ان کا مسئلہ ہے اور وہ میرا بھی مسئلہ ہے. میں بن نہیں سکتا یار, میں کیا کروں؟ میں سگریٹ پی لوں ایک؟ جی پئیں. میں بن نہیں سکتا. بنوں گا نا تو وہ جو ہے نا وہ بڑا معاملہ بن جائے گا. مطلب بننا, پوز کرنا, آئی ڈونٹ نو. میں جیسا ہوں میں ویسا آپ کے سامنے ہوں. میں جیسا شعر کہتا ہوں, میں جیسا سوچتا ہوں, مجھے نہیں لگتا مجھے کوئی چیز بنانی چاہیے کچھ ایسا. اب یہ غزل بھی میرا پورا جو اسلوب تھا, جو کلاسیکل میرا اسلوب چل رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد 1999 سے غزل شاعری شروع کی. 2014 میں نے یہ غزل کہی ہے. 2014 میں جب میں نے اپنے سینئرز کو, اپنے بڑوں کو, اپنی آڈینس کو بتایا کہ میرا ہوم ورک ہو چکا, اب میرا یہ انداز بھی ہے یار, اس کو بھی دیکھو. شاعری اتنی مشکل کیوں کی جائے؟ جب لوگوں سے میں سنتا ہوں کہ شاعری جو ہے وہ خاص لوگوں کا ہے, نہیں بھائی ہرگز نہیں. نو 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 نو, کوئی خاص واس کے لیے نہیں ہے. نہیں, سب کے لیے شاعری سب کے لیے. کیوں؟ میرے مالک نے محبت سب کے لیے رکھی ہے. آپ کون ہوتے ہیں شاعری کے اوپر یہ اپنا جمانے والے کہ یہ خاص لوگوں کا کام ہے؟ نہیں, یہ خاص لوگوں کے لیے نہیں ہے, کیونکہ عام ہی خاص ہے. جو عام ہے وہ خاص ہے, وہی خاص ہے. یہ جو یونیورسٹیز کے بچے ہیں, یہ جو ریڈیو والے ہیں, ٹھیک ہے, یہ جو بازاروں میں گھومتے پھرتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ جو گلیوں محلوں میں چھتوں چوباروں پہ بیٹھے ہیں, یہ لوگ خاص ہیں. یہ لوگ خاص ہیں اور مجھے فخر ہے کہ میں ان کا شاعر ہوں. زبردست ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ عوام کے شاعر ہیں. اچھا, عربی ردیف سنا ہے کہ آپ کو وہ بھی آتی ہے. ادھر سے آپ اسکول بھی نہیں گئے ہوئے, تو لوگوں کو ذرا پتہ چلنا چاہیے کہ آپ کو واقعی آتی ہے کچھ. اچھا, ٹیسٹ شروع ہو گیا میرا؟ جی بالکل. چلیں کوئی نہیں, ٹیسٹ دینے میں تو ہمیشہ سے ہم کسی امتحان سے گھبرانے والے تو ہے نہیں. غزل ہے وہ اس کا, جی میں نے غزلیں کہی ہیں عربی ردائف کے ساتھ, اور چونکہ غزل تو ہے ہی عرب سے, یہ جو بحریں ہیں, یہ جو وزن ہے, یہ سارا عربی بحریں ہیں. جیسے بلغ العلا بکمالہ, ٹھیک ہے, اس کا ایک وزن ہے جس کو ہم وزن کہتے ہیں, بحر کہتے ہیں. متفاعلون متفاعلون, یہ سارے عربی بحور ہیں. عربی سے, یہ عرب سے فارس یعنی کہ ایران میں, اور ایران سے پھر ہندوی اور اردو, بعد میں یہ سارا معاملہ ہوا. یہ جو آپ غزل سنتے ہیں اردو کی, یہ تو ابھی قریب کی بات ہے. عربی شاعری تو بہت پرانی ہے, بڑا معاملہ ہے. تو وہ ایک میری غزل ہے
کہ اے آتش جمال حیا علی الوصال، واہ، اے آتش جمال حیا علی الوصال، از حب ذوالجلال واہ حیا علی الوصال۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ دنیا کا ہر سوال کیا ہے بجز وبال، دنیا سے دل نکال حیا علی الوصال، کیا بات ہے۔ گر پڑ کے ہی سہی مر مر کے ہی سہی، ہو کے پائے مال حیا علی الوصال۔ نادار ہو تو کیا بیکار ہو تو کیا، کہتا ہے ایک بلال حیا علی الوصال۔ تو یہ ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جیسے اور فارسی میں بھی آپ نے کافی کچھ لکھا ہوا تو فارسی میری بڑی پسندیدہ زبان ہے۔ بچپن میں جب مجھے یاد ہے کہ جب حفظ کرنے کے بعد اسکول گئے تو اسکول میری سمجھ سے باہر تھا، گھر آتا تھا تو مثنوی کھول کے بیٹھ جاتا تھا، اور ابو جی بات کرتے تھے تو ہم سنتے تھے، تو گھر میں یہی کتابیں تھیں پڑھنے کے لیے، میں صرف پڑھتا ہی تھا اور میں نے زندگی میں کچھ نہیں کیا۔ مار بھی پڑی کبھی اس بات پہ کہ اسکول نہیں جاتے، گھر میں ابا جی سے کبھی مار پڑی ہو؟ نہیں، مجھے ابو جی سے ایک بار مار پڑی تھی، لیکن وہ میں نے بتائے بنا پیسے لیے تھے اور میں کتاب کرائے پہ لے کے آیا تھا۔ اچھا، تو ابو جی کہتے کہ تم نے بغیر بتائے چیز لینا بیٹا چوری ہوتی ہے، تو بتا کے کیوں نہیں آپ نے لیے نا پیسے۔ اماں نے وہ شاڑ کے نیچے رکھتی ہے نا پیسے، جی تو میں نے اس میں سے وہ 2 روپے تھے شاید، پتہ نہیں، میں گیا تھا وہاں 1 روپے پہ کتاب کرائے پہ مل جاتی تھی۔ میں عمران سیریز پڑھتا تھا، داستان امیر حمزہ پڑھتا تھا، طلسم ہوشربا پڑھتا تھا۔ یہ تنقید کرنے والوں نے کہاں سنی ہوگی باتیں ہیں؟ اردو آپ کی اچھی ہوگی اگر آپ یہ چیزیں پڑھیں، اب تو بچوں کو پتہ ہی نہیں ان چیزوں کا۔ یہ چیزیں تو وہ پڑھتا تھا، تو وہ میں جب گھر آیا تو وہ میری شکایت لگ چکی تھی، تو ابو نے پھر طبیعت میری اچھے سے صاف کی، میں کہا کہ بیٹا یہ چوری ہوتی جو آپ نے کی، تو بنا بتائے کبھی کوئی چیز نہیں لینی۔ سر ہم نے اس کو ایمان بنا لیا اس چیز کو، آج تک بنا بتائے ہم نے کبھی کسی کی بات بھی کی تو اس کے حوالے سے کی، تو وہ ایک مار پڑی تھی۔ تو مثنوی پڑھتا تھا، تو فارسی میں کچھ چیزیں ہیں، جیسے میری غزل ہے کہ وہ میں آپ کو سناتا ہوں، کیونکہ فارسی کم سنانے کو ملتی ہے تو وہ دھیان میں اس طرح سے چیزیں نہیں آتی، لیکن میں آپ کو سناتا ہوں کہ نظر کن صاحب عالم فراق اندر وصال آید، نظر کن صاحب عالم فراق اندر وصال آید، دل و جاں درہم و برہم فراق اندر وصال آید، دری میں خانہ مستی منم خود عالم ہستی، دری میں خانہ مستی منم خود عالم ہستی، منم خود میں و میں خارم فراق اندر وصال آید، نظر کن صاحب عالم فراق اندر وصال آید، دل و جاں درہم و برہم فراق اندر وصال آید۔ اسی کمپوزیشن بھی بن رہی، اس لیے پوری نہیں سنا رہا، یہ ابھی حجی ابھی آئے گی سامنے آپ کے۔ اچھا، آپ خود بھی کچھ گنگناتے بھی ہیں؟ میں اچھا سنکار ہوں، سن لیتا ہوں میں، یہ گانا وانا تو میرے بس کی بات نہیں۔ اچھا، بس ایسے ہی کبھی کبھار بیٹھے۔ کبھی اپنے شعر گنگنائے؟ ہاں، نہیں ایسے تو نہیں، لیکن یہ ہے کہ شوق تو ہے، لیکن کبھی اس طرح سے نہیں ہے۔ اگر ابھی کچھ ہو جائے تو یار میں کیا اپنا کوئی بھی کلام گنگنا کے، کبھی آپ اکیلے بیٹھے کوئی اپنی تو مجھے تو آپ نے خود سے کر رکھی ہوگی، کسی اپنی غزل کی، کسی شعر نہیں، ایسا ہے نہیں، میرے ذہن میں نہیں آ رہا ایسا کچھ۔ ہاں، میں ویسے غزلیں، مجھے موسیقی بہت پسند ہے، مجھے موسیقی میرے جاننے والے جانتے ہیں کہ میں بہت سنکار آدمی ہوں، سنتا میں بہت اچھا ہوں، اس پر ہے، باقی تو مجھے کچھ نہیں پتا، لیکن نہیں ابھی کسی۔ اور پنجابی شاعری بھی کبھی؟ ہاں جی سر جی، پنجابی تو پھر ماں بولی بولی ہے، کچھ نہ کچھ پھر سنانا تو پئے گا پنجابی بھی نا۔ آہو تسی سن لو، کھریاں کھریاں سن لو پنجابی دے وچ۔ وہ کہندے نا کہ کی دکھ ہے تو دسدا کیوں نہیں، واہ، پاگل ہیں تے ہسدا کیوں نہیں، واہ، کی دکھ ہے تو دسدا کیوں نہیں، پاگل ہیں تے ہسدا کیوں نہیں، گبرو ہیں تے اگے ودنا، واہ، بزدل ہیں تے نسدا کیوں نہیں، واہ 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 واہ، کیا اس چلاک نو اے غصہ ہے میں گلاں وچ پھسدا کیوں نہیں، کیا بات ہے، ہر پاسے منہ مار رہا ہے یار تو کدھرے وسدا کیوں نہیں، کیا بات ہے، کی دکھ ہے تو دسدا کیوں نہیں، پاگل ہیں تے ہسدا کیوں نہیں۔
بہت زبردست. اچھا وہ جو آپ کا مشہور زمانہ شعر ہے جس پہ ہم پہلے ڈسکس بھی کر چکے ہیں کہ چلی گئی ہے تو کوئی بات نہیں, ہاں چائے پی لیتے ہیں, اس پہ کئی لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں یار یہ کوئی بات ہے, اگلے کا گھر اجڑ گیا, اگلے کی چھوڑ کے چلی گئی اور آپ اسے کہہ رہے ہیں یار مسئلہ ہی کوئی. زندگی تھوڑی رکتی ہے, زندگی کب رکتی ہے؟ رکتی تو نہیں ہے, لیکن آپ جو بات آپ کی ٹھیک ہے, کوئی مرتا نہیں جدائی میں, سامنے کی مثال ہے میری, جناب انور شعور کا شعر ہے. تو ہجر جو ہوتا ہے وہ یار مجھے نہیں سمجھ آتا کہ کسی کے جانے سے آپ اپنی زندگی ختم کر لیں. بات آپ کی 100% ٹھیک ہے, لیکن یہ بات کرنا بڑا حوصلہ ہے. تو اگر 100% ٹھیک ہے تو حوصلہ بھی تو کرنا بڑا حوصلہ ہے. باتیں تو محبت بزدلوں کا کام ہی نہیں ہے یار, محبت بزدلوں کا کام ہی نہیں ہے. کیوں آتے ہو محبت کی طرف جب جگرا نہیں ہے, جب دل نہیں ہے؟ کیوں آتے ہو محبت کی طرف, کیوں کرتے ہو پیار؟ دعویٰ کس چیز کا کرتے ہو, دعویٰ کس چیز کا ہے؟ پھر محبت تو شروع ہی تسلیم سے ہوتی ہے, محبت تو شروع ہی لا سے ہوتی ہے. سب کچھ جو ہے وہ ختم کرنا پڑتا ہے, انکار کرنا پڑتا ہے. محبت تو پھر جو ہے وہ تو معاملہ ہے نا اس کا. تو ایک یہ کیسے عجیب بات ہے نا, بندہ جدا ہو گیا تو وہ برا ہو گیا آپ کے لیے, برا ہو گیا آپ کے لیے. اب آپ اس کو گالیاں نکالیں گے, اب آپ اس کو جگہ جگہ رسوا کریں گے, جگہ جگہ اس کی باتیں کریں گے, یہ محبت ہے؟ تو لعنت ہے ایسی محبت پہ یار, یہ تو محبت نہ ہوئی. محبت تو جدا ہونے کے بعد اصل میں پتہ ہی پیار کا اس وقت چلتا ہے جب آدمی جدا ہوتا ہے. غصے میں آپ کو میرے ادب کا پتہ چلے گا, خوشی میں تو سبھی ادب سے بات کرتے ہیں. بالکل. میں کتنا باادب ہوں یا بدتمیز ہوں اس کا پتہ جب چلے گا جب میں غصے میں آؤں گا. جسے غصے میں ہوش ہو اس کا پتہ چلے گا کہ ہاں یار یہ واقعی تمیزدار آدمی. جدائی کے میرا شعر ہے اس کے اوپر کہ ہجر سے گزرے بنا عشق بتانے والا بحث کر سکتا ہے تحقیق نہیں کر سکتا. واہ, ٹھیک ہے. اور پرکشش دوست میرے ہجر کی مجبوری سمجھ, میں تجھے دور سے نزدیک نہیں کر سکتا. واہ واہ واہ. کون سی یاد کو رکھنا ہے کسے چھوڑنا ہے, مسئلہ یہ ہے میں تفریق نہیں کر سکتا. واہ. شعر تو خیر میں تنہائی میں کہہ لوں گا علی, اپنی حالت تو میں خود ٹھیک نہیں کر سکتا. نہیں کر سکتا. تو یہ معاملہ ہے محبت کا. اور تو آپ کو روشنی دیتی ہے محبت. خوش رہیں, پیار کریں, اذیت کا نام تھوڑی ہے. حاصل کا وصول کا دماغ سے چھوڑ دیں یہ چیزیں, یہ ہے محبت. اور وہ غزل اگر آپ پلیز ہمیں سنا دیں, تو بتائے گا مجھے عشق ہے کیا جانے دیں, یہی غزل جس کی ہم بات کرنے ہیں. کریے. پیار میں جسم کو یکسر نہ مٹا, جانے دے قربت لمس کو گالی نہ بنا, جانے دے. پیار میں جسم کو یکسر نہ مٹا, جانے دے قربت لمس کو گالی نہ بنا, جانے دے. تو جو ہر روز نئے حسن پہ مر جاتا ہے, تو بتائے گا مجھے عشق ہے کیا, جانے دے. جانتا ہوں کہ تجھے کون سی مجبوری تھی, اب میرے سامنے ٹسوے نہ بہا, جانے دے. اور چائے پیتے ہیں کہیں بیٹھ کے دونوں بھائی, جا چکی ہے نا تو بس چھوڑ چلا, جانے دے. آج کے دور میں بھی اپنی محبت کی طرف کوئی جاتا ہے تو از راہ خدا, جانے دے. جانے. کیا بات ہے. اور ابھی ہم اینڈنگ کی طرف ہی جا رہے ہیں, تو شاعری ہی سنیں گے آپ سے کچھ تازہ کلام. ہاں تازہ کچھ چیزیں ہیں, وہ میں آپ کو سناتا ہوں. کہ پائے مالے غبار تم نہیں تھے, واہ. میں اکیلا تھا یار تم نہیں تھے. پائے مالے غبار تم نہیں تھے, میں اکیلا تھا یار تم نہیں تھے. ہاں اداسی ضرور تھی تم کو, اس طرح بے قرار تم نہیں تھے. مجھ کو ایک بار چاہیے تھی مدد, اور اسی ایک بار تم نہیں تھے. تم نہیں تھے. مجھ کو ایک بار چاہیے تھی مدد, اور اسی ایک بار تم نہیں تھے. تم نہیں تھے. دشمنوں پر تو تھی نظر میری, دشمنوں میں شمار تم نہیں تھے. دشمنوں میں شمار تم نہیں تھے. پائے مالے غبار تم نہیں تھے, میں اکیلا تھا یار تم نہیں تھے. شکریہ. یہ سب کچھ یاد رکھتے ہیں آپ, یا ڈائری وغیرہ ساتھ رکھتے ہیں؟ زخم بھولتے ہیں شاعروں میں. تمہیں لگتا ہے میرے شعر ہیں, ایسا نہیں ہے, یہ تو زخم ہے. زخم کب بھولتے ہیں؟
خراشیں کب بھولتی ہیں، رستی ہیں یہ. میرا ایک شعر تھا ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ یہ جو بہت لوگ سنتے ہیں کہ اسے کسی سے محبت تھی اور وہ میں نہیں تھا. واہ. یہ بات مجھ سے زیادہ اسے رلاتی تھی. تو مجھے کسی نے کہا دوبارہ. میں نے کہا تمہیں لگتا ہے کہ یہ آسان ہے؟ تو جب تم کہتے ہو نا کہ پھر پڑھیں تو مجھے لگتا ہے وہ زخم دوبارہ لگا ہے تو وہ اس کو ایسے کھرچنا پڑتا ہے. اچھا آپ جب شعر پڑھ رہے ہوتے ہیں یا غزل تو آپ کسی اور دنیا میں ہوتے ہیں، یعنی آپ اس شعر ہونا چاہیے نا، کیوں نہیں ہونا چاہیے یار. ایک سنگر ہے ٹھیک ہے کوئی بھی، وہ ایک شاعر کا کلام بڑا لہک لہک کر پڑھ رہا ہے، وہ کلام پڑھتے پڑھتے بڑی موج میں آ جاتا ہے تو وہ آپ کو قابل قبول ہے. شاعر کسی حال میں ہو تو لگتا ہے کہ اس نے پی ہوئی ہے. کیا بات ہے، یہ بھی بڑی بھائی ضروری تو نہیں ہے نا. کیا نشہ صرف شراب کا ہی ہے یا انہی چیزوں کا ہے؟ میں نے زندگی میں کبھی یہ نشے نہیں کیے. زندگی میں سگریٹ پیتا ہوں، ماں کے سامنے بھی پیتا تھا. اماں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا چھوڑ دو، میں نے کہا امی میں ابھی نہیں چھوڑ سکتا. امی اس سے زندہ تھی تو کہتے بیٹا پھر تو قسم کھا کے تو نشہ نہیں کرے گا. میں نے نہیں کیا نشہ، زندگی میں نے کبھی کوئی نشہ نہیں کیا. ٹھیک ہے میرے یہ جتنے شرابی شاعر ہیں یہ گواہی دے گے کہ علی زریون نشہ نہیں کرتا. نہیں اس کا تو مجھے ہمارے جو قریبی دوست ہیں ایک حمزہ تارڑ مشترکہ دوست ہے، ہاں وہ تو جانی ہے، وہ تو جگر ہے. حمزہ سے پوچھ لو بے شک یار. بتایا نا وہ کہتے جی ہم علی بھائی کے بارے میں سنتے تھے کہ یہ بہت شراب پیتے ہیں. کہتے پھر ایک دفعہ پنجاب یونیورسٹی ہمارے پاس ہاسٹل میں آ کے 12-14 دن ہمارے پاس رہے. اب جو پیتا ہو وہ 12-14 دن تو نہیں گزار سکتا. ظاہری بات 12-14 گھنٹے نہیں گزار سکتا. میں نے دیکھا ہے نا، ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ واقعی نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاعری کے لیے شراب یا نشہ کرنا بڑا لوگوں میں یہ مشہور ہے. اچھا ہوتا ہوگا بھائی، اب دنیا میں کروڑوں لوگ یہ کام کرتے ہیں، وہ سارے شاعر ہیں؟ نہیں یار بیساکھی احمد ندیم قاسمی صاحب وہ نہیں پیتے تھے، شاعر نہیں تھے. بہت بڑے شاعر. یہ آپ جو بھی کر رہے ہیں وہ آپ کا ذاتی فیل ہے، اس کو آرٹ کے ساتھ مت جوڑیں. یہ ایکسکیوز مت بنائیں. اس کا غلط میسج آتا ہے بچوں کے لیے. وہ کہتا ہے اچھا یار یہ شراب پیتا ہے تو شعر کہتا ہے تو میں بھی پیوں گا تو شعر کہوں گا. ہرگز نہیں ہے ایسا، قطعی کوئی ضرورت نہیں ہے. چرس شراب بکواس بیکار کی چیزیں، ان کا شاعری سے کوئی لینا دینا نہیں ہے بھائی. شاعری محبت. ہمارے یہاں یہ مشہور ہے کہ شاعر ہے وہ نشہ میں ہوگا ہر وقت، غلط ہے نا، ہوگی تو تبھی وہ اچھے شعر کہہ. ہم ایک مثال ہیں کہ ضروری نہیں ہے بھائی. نشہ ہے تو محبت کا ہے. آنکھیں بغیر شراب پیے بھی سرخ ہو سکتی ہیں، کوئی بنا پیے بھی. ارے میرا شعر ہے یار، مجھے یاد آ رہا ہے کہ نہیں پیتے ہیں تو کیا مست تو رہتے ہیں نا ہم، میں کشو ہم سے کرو آگے شرابی باتیں. واہ 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 کیا بات ہے. تو یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے بھائی. ایسے بیسیوں شاعر میں بتا سکتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے، کہ جو یہ کام نہیں کرتے لیکن وہ شعر کہتے ہیں. تو اس کا تعلق شاعری سے نہیں ہے. آپ اپنا ایکسکیوز مت دیں کہ میں یہ پیتا ہوں تو میں شعر کہتا ہوں. نہیں بھائی، آپ پیتے تو اپنی وجہ سے پیتے ہیں، شاعری کا کوئی تعلق نہیں اس سے. بس وہ بیسیوں نام میں آپ سے پوچھوں گا نہیں کیونکہ باقی لوگ سمجھیں گے اچھا جو نام نہیں لیے وہ پیتے ہیں. اس لیے سب کو پتا ہے کون پیتا ہے کون نہیں پیتا. یہ تو ہے. اچھا علی بھائی آپ نے والدہ کا ذکر کیا کہ وہ دنیا میں نہیں ہے، تو ماں کے لیے بھی کبھی آپ نے کچھ لکھا؟ ہاں ماں جی سے میں بہت ڈرتا تھا. ابو سے ابو میرے بڑے زیادہ بے قریب تھا ابا جی سے. مجھ میں اگر تھوڑا بہت جلال آپ کو نظر آئے گا وہ میری والدہ سے ہے. اچھا عام طور پہ الٹ ہوتا ہے کہ والدہ کے قریب ہوتے ہیں لڑکے اور والد سے ڈرتے ہیں. ابو میں صبح جاگتا ہی سوتا ہی ابو جی کی آواز سے تھا. مطلب میری عادت تھی کہ ابو جاگتے تھے 3 بجے کے قریب نا رات کو، تو سورج کی حسرت ہی تھی کہ وہ میرے باپ کی بند آنکھوں پہ طلوع ہو. میں نے کبھی اپنے بابا کو جو ہے وہ میں نے سویا ہوا نہیں پایا. وہ تہجد کے وقت جاگتے تھے تو سورہ مزمل کی تلاوت ہوتی تھی، یاسین سورہ رحمان کی تلاوت آتی، تو جب وہ آواز آتی تھی تو میں سوتا تھا. ابھی میری نیند ڈسٹرب ہو گئی ہے ان کے جانے کے بعد، میرے دوست جانتے ہیں، مطلب مجھ سے نہیں سویا جاتا اس وقت. میں تھوڑا سا کبھی تلاوت لگا لیتا ہوں یوٹیوب پہ یا کچھ ایسا، پھر میں سوتا ہوں. تو اماں کے لیے تو امی سے تو میں بہت ڈرتا تھا میں، مطلب امی سخت تھیں. تو میں شعر بھی کہتا تھا تو ایسے نا ابو کو سنا لیے کچھ ایسا کر کے. تو جب مجھے 2005 میں ٹی وی پہ بلایا گیا نا، پی ٹی وی پہ وسیع شاہ صاحب نے بلایا، تو امی نے وہ انٹرویو نا پورے محلے کو بلا کے دکھایا. تو مجھے بڑا فخر ہوا اس وقت نا کہ یار میری ماں نے مجھے ٹیلی ویژن پہ دیکھا ہے، نیشنل ٹی وی پہ دیکھا ہے. میں آج بھی وسیع شاہ صاحب بھائی کا بہت عزت کرتا ہوں. اور یہ بات میں نے دبئی مشاعرے میں اسپیشل میں نے کہی کہ سر آج وہ موقع ہے جب میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ یار پوری دنیا مجھے دیکھ رہی ہے اور یہ وہ آدمی ہے جس کی وجہ سے میری ماں نے مجھے ٹی وی پہ دیکھا تھا. تو میں تو ساری زندگی آپ کا احسان نہیں دے سکتا. تو ماں جی کے لیے پھر میں نے نظمیں بھی کہیں. امی چونکہ پنجابی جٹ گئے ہیں تو وہ سارا سین اس طرح سے سنتی تھی امی، تو مجھے کہتی تھی کہ یہ صوفیوں کی زبان ہے علی، کہ تو ایسے ضرور لکھیا کر. پنجابی لکھتا تھا، سناتا نہیں تھا. تو اب جب پڑھتا ہوں سناتا ہوں تو مجھے لگتا ہے وہ کہیں مجھ سے بہت خوش ہیں. ماں
ہاں ماں جو ہوتی ہے تو وہ کہیں پر بھی ہو وہ اس کی دعا آپ کے ساتھ ہوتی ہے, وہ آپ کے ساتھ ہوتی ہے. تو مجھے لگتا ہے اماں میرے ساتھ ہیں. اتنی مائیں پیار کرتی ہیں, اتنے بچے پیار کرتے ہیں, اتنے لوگ پیار کرتے ہیں, تو یہ دعا ہی تو ہے جو لگی ہوئی ہے. تو ماں کی دعا ہے ساری. تو کچھ کلام اگر آپ کو یاد ہو تو. یار ایک نظم ہے بڑی طویل ہے, وہ اس وقت اچھا. میرے پاس میرے ذہن میں نہیں, ورنہ میں آپ کو سناتا. وہ جو ہے وہ کبھی پھر سے. چلیں, اور باپ کے حوالے سے یا کوئی ایسی کوئی نظم کوئی غزل. وہ دونوں جنت میں ہیں, امی بھی ابو بھی. ابو جی تو ابھی 2 سال پہلے ان کا وصال ہوا, تو میں نے لکھا تھا, مجھے بتا دیتے میں ساتھ لے آتا چیزیں. تو میں تو کچھ بھی نہیں لایا اپنے سوا, خود ہی آ گیا ہوں میں. چلیں پھر کبھی سے. تو کوئی یادگار مشاعرہ آپ کا؟ میرے سارے مشاعرے یادگار ہیں الحمدللہ. کوئی بہت یادگار ہو؟ لمحہ در لمحہ جیتا ہوں. میرا کوئی اچھا شروع کے مشاعرے بڑے یادگار ہوتے تھے. مطلب نیا آیا ہوں, پہلا مشاعرہ ہے, اسٹیج پہ جا رہا ہوں, جھکتیں ہو رہی ہیں, تو میں مائک پر آیا ہوں, تو اس کے بعد پھر سناٹا ہے. ہاں تب بھی ماں باپ کو یاد کر کے آتا تھا. ابھی بھی جو اسٹیج ہے اس کے لیے ہندی کا لفظ ہے منچ, مجھے بڑا پسند ہے یہ لفظ منچ. تو اس میں منچ مجھے لگتا ہے من چاہت سے منچ ہے, من کی چاہت ہے نا, تو وہ منچ ہے اس سے. تو دبئی کے مشاعرے بڑے زبردست ہیں, کشمیر کے مشاعرے خاص طور پہ بہت پیار سے سنتے ہیں وہ لوگ, بہت پیار سے سنتے ہیں, بے پناہ عزت اور محبت دیتے ہیں. اللہ کا شکر ہے یار جانی, میں جہاں پر بھی گیا ہوں مجھے ہمیشہ محبت ملی. کراچی کے مشاعرے ایون تو سبھی خوبصورت ہیں, سبھی اچھے ہیں, سبھی بہترین ہیں. چلیں ابھی آپ ہمیں کچھ شاعری سنا دیں. مشاعرہ سمجھ کے کچھ اپنا کلام تھوڑا سا لگاتار, پھر ہم اس کو اینڈ کرتے ہیں. اینڈنگ میں غزل میں تمہیں سنا دیتا ہوں, غزل سنا دیتا ہوں. کیمرہ میوزیکل رکھا ہوا ہے تم نے؟ نہیں, یہ بس جب کٹ وغیرہ کو لگاتے ہیں. کس دن میں تمہارا انٹرویو کروں گا ضرور. یہ تو وائرل ہوئے پڑے ہو نا تم پوری دنیا میں. مجھے پتا ہے آپ انٹرویوز بھی کرتے ہیں. ہاں نہیں, میں نے کبھی کیا نہیں, ایسے 1-2 شاید کچھ ہیں لوگ میں نے دیکھے میرے ذہن میں ہیں جن سے میں خطرناک سوال پوچھوں گا, میں تمہیں بتا جو مرضی پوچھیں. ارے واہ واہ واہ. تو یار غزل ہے کہ پرائی نیند میں سونے کا تجربہ کر کے, واہ, میں خوش نہیں ہوں تجھے خود میں مبتلا کر کے. یہ کیوں کہا کہ تجھے مجھ سے پیار ہو جائے, تڑپ اٹھا ہوں تیرے حق میں بد دعا کر کے. کیا بات ہے. یہ کیوں کہا کہ تجھے مجھ سے پیار ہو جائے, تڑپ اٹھا ہوں تیرے حق میں بد دعا کر کے. میں جوتیوں میں بھی بیٹھا ہوں پورے مان کے ساتھ, کسی نے مجھ کو بلایا ہے التجا کر کے. واہ. ہاں میں جوتیوں میں بھی بیٹھا ہوں پورے مان کے ساتھ, کسی نے مجھ کو بلایا ہے التجا کر کے. گلے لگاؤں منا بھی لوں گا, گلے بھی لگاؤں گا میں علی, منا بھی لوں گا گلے بھی لگاؤں گا میں علی, ابھی تو دیکھ رہا ہوں اسے خفا کر کے. واہ واہ. پرائی نیند میں سونے کا تجربہ کر کے, میں خوش نہیں ہوں تجھے خود میں مبتلا کر کے. اور آخری غزل پلیز. انہی دنوں میرا تجھ سے رابطہ ہوا تھا. ہائے یار کیا یاد کرا دیا آپ صاحب, آپ تو ماشاءاللہ یار. ہم کوئی بھی گیسٹ آتا ہے تو یہ گیسٹ کی رسپیکٹ کا بھی تقاضا ہے کہ ریسرچ کر کے. ارے واہ بہت اچھی بات, یہ بہت اچھی بات ہے, ساری تیاری کر کے. بہت اچھی بات. نہیں وہ میں پیش کرتا ہوں, اس پر پھر اختتام کرتے ہیں کہ غرور نار میرے پاؤں میں پڑا ہوا تھا. واہ. میں خاک تھا سو میرا مرتبہ بڑا ہوا تھا. رحیم دن تھے شفق دھوپ تھی سجل شامیں, انہی دنوں میں میرا تجھ سے رابطہ ہوا تھا. واہ. انہی دنوں میں میرا تجھ سے رابطہ ہوا تھا. میرے خلاف تیرے کان کیوں نہ بھرتے یہ لوگ, تیری جبیں پہ میرا نام جو لکھا ہوا تھا. سو میں نے بات بدل دی گلے لگا کے اسے, درست شخص غلط بات پر اڑا ہوا تھا. سو ماں کی قبر پہ پہنچا لپٹ کے رونے لگا. سو ماں کی قبر پہ پہنچا لپٹ کے رونے لگا. دلیر بیٹا کسی بات پر دکھا ہوا تھا. واہ واہ واہ. دلیر بیٹا کسی بات پر دکھا ہوا تھا. ہم ایک ساتھ تھے اور اپنی اپنی نیند میں تھے, وہ سو رہی تھی علی اور میں مرا ہوا تھا. واہ واہ. آپ جیتے رہیں, سلامت رہیں, اور حافظ احمد پوڈ کاسٹ آپ دیکھتے رہیں. آپ لوگ پیارے سے, ہمارے خوبصورت سے حافظ صاحب ہیں, محبت کرنے والے ہیں اور بہت پیارے انسان ہیں. مجھے بہت اچھا لگا آج. تھینک یو. چائے بہت اچھی تھی.
تھینک یو ویری مچ. ابھی تو ہم کھانے پہ بھی چل رہے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. کھانا میرا بھیا میں کھانے والا بدلا لگ رہا ہوں تمہیں کہیں سے. لیکن پھر بھی ایک آدھ روٹی کھا ہماری یہ لوں گا. روایت ہے, ہم گاؤں کے رہنے والے ہیں, بہاولپور کے رہنے والے بسم ہیں, اللہ بسم اللہ بسم اللہ. چولستان روہی کے. تو ہماری روایت ہے کوئی بھی گیسٹ ہے تو خواجہ کھانے کے غلام بغیر فرید نہیں جا سرکار نا. سکتے. ہاں جی. ہائے ہائے ہائے. جیتے رہیں آپ, جیتے رہیں. سلام. چلیں آئیے پھر چلتے ہیں. چلیں, بہت شکریہ. Thank you تھینک یو very سو much. مچ. بہت Thank you. بہت شکریہ.